بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ سے داماد رسول شوہر بطول حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی چند اہم باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص لمبی زندگی چاہتا ہو وہ صبح کا کھانا جلد کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھے۔ پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا، قرض کم لیا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کا مقولہ ہے، کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کی امراض سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ اجوا کھجور کے 7 دانہ کا استعمال پیٹ کی تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص روزانہ تازہ منقع کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے، اور ثرید عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کی بقدر بیماری کا اخراج ہوتا ہے، اور مچھلی بدن کو پگھلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی شے میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی دور کرتی ہے، تاہم کثرت استعمال پسندیدہ نہیں کہ اس سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کافور اور گلاب ایسے نہیں، اور کہتے ہیں کہ گلاب بڑھاپا لاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، خوردار لباس خون چوستا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مسرت کی تاثیر میں بردت ہے، اور بردت حرارت کی نسبت زیادہ مہلک ہے، اور غم کی تاثیر گرم ہے کہ وہ جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے بعد کچھ لیٹنا اور شام کے کھانے کے بعد کچھ چلنا بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لیٹ جانا خوب ہوشیار کرتا ہے، اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینے والا خوب سوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں نسیان پیدا کرتی ہیں: کھٹا سیب کھانا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، گدی میں پچنے لگوانا، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا، چوہے کا جوٹھا پینا۔ کہتے ہیں کہ قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، قطار کے 2 اونٹوں کے درمیان چلنا اور 2 عورتوں کے درمیان چلنا بھی نسیان پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سبزہ پر نگاہ لگانا، جاری پانی حسین چہرہ اور والدین کا چہرہ دیکھنا، اور نماز میں سجدہ کی جگہ پر نظر لگانا، لیمو اور سرخ کبوتر کی طرف دیکھنا نظر کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہیں: سردی کو ہٹاتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، کھانا خوشگوار کرتی ہے، تھکاوٹ وغیرہ کو دور کرتی ہے، وحشت کو انس سے بدلتی ہے۔ فقیہ ابو لبیس فرماتے ہیں کہ ابن مقفع کا قول ہے کہ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا اور پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے نفس ہی کو ملامت کرنی چاہیے، لیکن فقیہ فرماتے ہیں کہ استنجا کر لینا گو جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، نہ کرے تو امید ہے کہ نقصان نہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت بلا استنجا کیے بعض دفعہ سو جایا کرتے تھے۔ ابن مقفع کا یہ بھی قول ہے کہ جسم کو احتلام ہو اور غسل کیے بغیر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور بچہ پاگل یا کم عقل پیدا ہوا تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اور کسی نادان کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ مجھے کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے مگر کوئی مضرت نہیں دیکھی، اس لیے کہ چور اگر پہلی بار ہی پکڑا جائے تو چوری ہی ختم ہو جائے، اور پہلی بار ہی اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دنیا میں کوئی تندرست باقی نہ رہے۔
مشہور ہے کہ جمع کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں چاہیے کہ اس سے بخار کا خطرہ ہے۔ مناسب ہے کہ فارغ ہونے کے بعد استنجا کر لے، اس لیے کہ اس میں جسمانی صحت اور عافیت ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی اور خریف کے موسم میں جمع کی کثرت مضر ہے، مگر سردی اور ربیع کے موسم میں چندہ مضر نہیں۔ البتہ اعتدال میں عافیت و سلامتی ہے۔ خالی پیٹ جمع سے وہ مضرت نہیں ہوتی جو پر معدہ ہونے کی صورت میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور ثقیل مزاج، کند ذہن ہوتی ہے، اور خالی پیٹ جمع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت، چست و چالاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے کہ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا۔ جب تک عورت میں شہوت کے جذبات و کیفیت کو محسوس نہ کرے، جمع نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور بچہ پورے اعضاء والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، البتہ جمع سے دل صاف ہو جاتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ اور جمع میں کچھ منافع ہے تو کچھ مضرتیں بھی ہیں۔ منافع تو یہ ہے کہ غم کا ازالہ یا اس میں کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں حرام میں دل اٹکا ہوا ہو تو ٹل جاتا ہے، اور دل وساوس سے صاف ہو جاتا ہے۔ غیظ و غضب میں تسکین پیدا ہوتی ہے۔ طبیعت میں حرارت ہو تو کئی ایک بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جمع کی مضرتیں یہ ہیں کہ اس سے بدن میں عموماً اور بینائی میں خصوصاً ذوف پیدا ہوتا ہے۔ پنڈلیوں میں، سر میں، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، خصوصاً جس کی طبیعت میں بردت اور خشکی ہو۔ ایسے شخص کو جمع میں کمی کرنا مفید ہوتا ہے۔ بوقت جماعت کلام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے وقت استقرار حمل ہو جائے تو بچے کے گونگا ہونے کا خطرہ ہے۔ مشہور ہے کہ بوڑھی عورت سے جمع ضعف بدن کا سبب ہے اور جلد بڑھاپا لاتا ہے، اور مریضہ سے جمع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے، مگر اس صورت میں کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے۔ بعض اتباع غسل سے پہلے دوبارہ جمع کرنے یا سو جانے کو ناپسند کہتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی رخصت معلوم ہوتی ہے۔ آپ تو امت کے لیے مجسمہ شفقت تھے، اگر اس میں کچھ بھی مضرت ہوتی تو رخصت نہ دیتے۔ کھڑے ہو کر مجامت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بدن میں ضعف آتا ہے۔ فقیہ فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بالوں کی صفائی کرنا مکروہ ہے۔ خالد بن معدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص غسل سے پہلے صفائی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور ہر بال یہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ، اس سے پوچھے کہ ہمیں دھوئے بغیر یوں ہی کیوں ضائع کیا تھا۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور معدہ کھانے سے پر ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، پھر بائیں کروٹ بدل لے کہ اس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، اور حرکت کرنا اور کروٹ بدلنا اس میں اور زیادہ مفید ہے۔ ویسے آدمی کو بھرے معدہ سونا اچھا نہیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعے اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو، اس طرح پر معدہ نہ سویا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہیں سونا چاہیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، یوں مت لیٹو، ایسا لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اور اگر کوئی شخص خوب پیٹ بھرنے کی وجہ سے تکلیف کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ جانے میں حرج نہیں ہے کہ یہ معدہ ہے اور بوقت ضرورت گنجائش نکل ہی آتی ہے، تاہم ایسے شخص کو اتنا زیادہ کھانے پر توجہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینا معدے کی حرارت کو کم کرتا ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا معدے کو گرم اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اور کوئی پھل مثلاً سیب، زرد، آلو، انگور، منقع وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہ پینا چاہیے، اس سے معدہ میں فساد پیدا ہوتا ہے۔
بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھایا جائے اس کے 1-2 گھنٹہ بعد پانی پیا جائے، اس سے مضرت کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے۔ ایسے وقت 1-2 لقمے روٹی کے کھا کر پانی پئیں، اس سے مضرت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے اور پھر نقرس کے درد یا فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں نبیذ اور دودھ جمع کرتا ہے اور برص میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے بھی اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی بکثرت کھانا بینائی کے لیے مضر ہے، اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی سبزی یا کھٹی چیز جمع کرنا بھی مناسب نہیں، اور کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں کا اکٹھا استعمال بھی ٹھیک نہیں، اور کھانے سے قبل پھل کا استعمال اتنا مضر نہیں جتنا کہ بعد میں ہے۔ کنویں اور نہر کا پانی بھی بیک وقت پیٹ میں جمع نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلا پیا ہوا ہضم ہو جائے تو مذائقہ نہیں، اور بار بار گھڑی گھڑی کھاتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ کھانے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کھانے سے جب پہلا کھانا ہضم ہونے سے پہلے پیٹ میں جائے گا تو معدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت استعمال کئی ایک امراض کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدن کے لیے سب سے زیادہ مضر روٹی ہے جو بہت ہی گرم ہو، جیسے پکتے وقت، اور سب سے کم مضرت والی وہ روٹی ہے جس میں ایک رات گزر چکی ہو، بشرطیکہ سخت نہ ہو گئی ہو، اور جسم کے لیے مضر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے، اور کم مضرت والا وہ ہے جو بدن کے اوپر والے حصے اور سر کے قریب کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے معدہ کچا ناریل کھانے سے بد ہضمی ہوتی ہے، اور روٹی کے ساتھ بادام کا استعمال یا تنہا بادام ہضم میں تاخیر پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی تازہ یا بلا خمیر روٹی بھی تیز سے ہضم ہوتی ہے۔ تو اوت یا زرد آلو نہار منہ کھانے میں حرج نہیں، مگر کھانا کھانے کے بعد بیماری کا موجب ہے جب تک کہ خوب بھوک نہ لگ جائے، اور زرد آلو اگر کچا ہو تو معدہ کو کمزور کرتا ہے۔ کھجور، منقع اور دیگر میٹھی چیزوں کا بکثرت استعمال مسوڑھوں کو خراب کرتا ہے، اور انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہو، کسی شہر میں پہنچے تو پہلے کچھ سرکہ اور پیاز کا استعمال کرے تاکہ وہاں کا پانی نقصان نہ پہنچائے، اور پیاز بکثرت استعمال کرنے سے بلغم پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں سیاہی آنے لگتی ہے کہ تیز اور کھٹی اشیاء بڑھاپا لاتی ہیں۔ آدمی کو چکنائی سے پرہیز کرنی چاہیے کہ یہ عقل کے لیے مفید ہے، اور مٹھائی حلم پیدا کرتی ہے مگر اس کی کثرت دانتوں کو مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ مصور قلب میں رقت پیدا کرتے ہیں اور خون کو صاف، البتہ زیادہ استعمال دانتوں کو مضر ہے، اور کدو دماغی قوت بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوکے پیٹ حمام میں جانا بدن میں خشکی لاتا ہے، اور بھرے معدے جانے سے پیٹ کی تکلیف اور انتڑیوں میں کیڑوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ کھانا وغیرہ ہضم ہونے پر حمام میں جائے۔ ابن مفقع کہتے ہیں کہ جو شخص پر معدہ حمام میں جاتا ہے اور کالج کے درج میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے، اور تازہ مچھلی کھا کر فوراً حمام میں جانے والا اگر فالج اور کالج کا شکار ہو جائے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اور حمامت میں جاتے وقت دفعہ اس وقت داخل نہ ہونا چاہیے بلکہ پہلے ایک کمرہ میں پھر دوسرے میں ذرا ٹھہر کر داخل ہو، اور نکلتے وقت بھی یوں ہی کرنا چاہیے، اور فوراً ہی اپنے اوپر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ جسم کے لیے مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی میں حمام جانا سردی کی بنسبت زیادہ مفید ہے، مگر گرمی میں پانی تیز گرم نہ ہونا چاہیے کہ اس سے کسی آفت کا خطرہ ہے۔ سردی کے موسم میں حمام سے نکل کر فوراً کپڑے پہننا چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا نقصان نہ پہنچائے، اور سر کو بھی ڈھانپنے رکھے، سر درد نہ ہو جائے۔ زیر ناف بال صاف کرنے سے ایک دن رات قبل اور ایک دن رات بعد مجامت نہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے بکثرت نہانا بیماری لاتا ہے،
اور بدن کو سیاہ کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے غسل کرنا خوب مفید ہے، مگر پانی نیم گرم یا زیادہ ٹھنڈا نہ ہو۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔